علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد بہنا سے بھائی روتے تھے چھپ کر علی کے بعد گھر میں علی کی برپا ہے محشر علی کے بعد کہتے تھے بابا کیوں مجھے پیدل چلا کرو کہتے تھے بابا کیوں مجھے پیدل چلا کرو زینب یہ سوچتی رہی اکثر علی کے بعد گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد بازار ہے یہ کوفے کا زینب نہ بھولنا بازار ہے یہ کوفے کا زینب نہ بھولنا گزرو گی تم یہیں سے کھلے سر علی کے بعد گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد رو رو کے کوفہ والوں سے کہتے رہے علی رو رو کے کوفہ والوں سے کہتے رہے علی زینب کو کوئی مارنا پتھر علی کے بعد گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد جو تیر مرتضیٰ کو لگا تھا نماز میں جو تیر مرتضیٰ کو لگا تھا نماز میں اب وہ گلے پہ کھائیں گے اصغر علی کے بعد گھر میں علی کے برپا ہے
محشر علی کے بعد کتنے تماچے بدل میں بدر و حنین کے، کتنے تماچے بدل میں بدر و حنین کے، مارے گئے سکینہ کے رخ پر علی کے بعد، گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد۔ عباس اپنی بہنوں کا رکھنا بہت خیال، عباس اپنی بہنوں کا رکھنا بہت خیال، امت انہیں پھرائے گی در در علی کے بعد، گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد، گھر میں علی کے برپا ہے محشر علی کے بعد۔ چہلم تیرا منانے آئی ہوں کربلا، چہلم تیرا منانے آئی ہوں کربلا، روداد غم سنانے، روداد غم سنانے آئی ہوں کربلا، چہلم تیرا منانے آئی ہوں کربلا، چہلم تیرا منانے آئی ہوں کربلا، ہر زخم تازیانوں کے زنجیر کے نشان، ہر زخم تازیانوں کے زنجیر کے نشان، بھیا تجھے دکھانے، بھیا تجھے دکھانے آئی ہوں کربلا، چہلم تیرا منانے آئی ہوں کربلا، چہلم تیرا منانے آئی ہوں کربلا، زندان میں سکینہ کے حالات بتا کر، زندہ میں سکینہ کی میں حالات بتا کر، تجھ کو بھی اب رلانے، تجھ کو بھی اب رلانے آئی ہوں کربلا، چہلم تیرا منانے آئی ہوں کربلا، چہلم تیرا منانے آئی ہوں کربلا، لوگوں نہ بھول پانا تم
قبر حسین کو لوگوں نہ بھولنا کبھی، قبر حسین کو دنیا کو یہ بتانے، دنیا کو یہ بتانے آئی ہوں کربلا، چہلم تیرا منانے آئی ہوں کربلا، چہلم تیرا منانے آئی ہوں کربلا۔ صلوات محمد والے۔ بیٹھو ہاں صاحب۔ حضرات مومنین، آج ایک ماں کے اثار ثواب کی مجلس ہے، ماں کے اثار ثواب کے چہلم کی مجلس ہے، جو ہماری بھی ماں ہے، چچی ہے۔ اس سلسلے میں ماں کی عظمت میں 4 مصرع پیش کر رہا ہوں۔ موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کو یوں ہر دم بھولی جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کو یوں ہر دم بھولی جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، روح کے رشتے کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتے کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے مجھے اور چلاتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے مجھے اور چلاتی ہے ماں۔ یہ بہت بڑا ہے، رضا سرسری کا ہے، سرسری کا ہے، انشاءاللہ بعد میں پھر سنائے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ فاطمہ زہرا کے شان میں مادر حسنین و زینب زوج حیدر فاطمہ، مادر حسنین و زینب زوج حیدر فاطمہ، دختر احمد کنیز رب اکبر فاطمہ، دختر احمد کنیز رب اکبر فاطمہ، مادر حسنین و زینب زوج حیدر فاطمہ، یہ تیرے گھر کا شرف اللہ اکبر فاطمہ، یہ تیرے گھر کا شرف اللہ اکبر فاطمہ، بن گیا سلمان کوئی بوذر فاطمہ، صلوات محمد وآل محمد، بن گیا سلمان کوئی بوذر فاطمہ، بن گیا سلمان کوئی بوذر فاطمہ،
خود نبی آئے تیرے در پر سلامی کے لیے، خود نبی آئے تیرے در پر سلامی کے لیے، یہ تیرے گھر کا شرف ہے، اللہ اکبر فاطمہ، یہ تیرے گھر کا شرف ہے، اللہ اکبر فاطمہ، مادر حسنین و زینب زوج حیدر فاطمہ، مادر حسنین و زینب زوج حیدر فاطمہ، جس نے پیشانی جھکا دی تیرے در پر فاطمہ، جس نے پیشانی جھکا دی تیرے در پر فاطمہ، حشر تک بگڑا نہ پھرے اس کا مقدر فاطمہ، حشر تک بگڑا نہ پھرے اس کا مقدر فاطمہ، مادر حسنین و زینب زوج حیدر فاطمہ، تیرا اکبر تیرا اوسط تیرا اصغر فاطمہ، تیرا اکبر تیرا اوسط تیرا اصغر فاطمہ، کربلا میں لٹے گیا تیرا بھرا گھر فاطمہ، کربلا میں لٹے گیا تیرا بھرا گھر فاطمہ، مادر حسنین و زینب زوج حیدر فاطمہ، دختر احمد کنیز رب اکبر فاطمہ۔ فاتحہ۔ اللہم صلی اللہ رسول والوں کے قسمت میں بوند آب نہیں، رسول والوں کے قسمت میں بوند آب نہیں، یہ انقلاب کا دھوکہ ہے، انقلاب نہیں، یہ انقلاب کا دھوکہ ہے، انقلاب جوانی کہتی تھی اکبر کی لاش پر رو کر، جوانی کہتی تھی اکبر کی لاش پر رو کر، میرا جواب تو ہے، تیرا جواب نہیں، میرا جواب تو ہے،
تیرا جواب نہیں، رسول والوں کی قسمت میں بود آب، لحد میں دیکھ کے مجھ کو فرشتے کہنے لگے، لحد میں دیکھ کے مجھ کو فرشتے کہنے لگے، غم حسین کے عاشق تیرا حساب نہیں، غم حسین کے عاشق تیرا حساب نہیں، رسول والوں کی قسمت میں بود آب نہیں، غم حسین کے آنسو کا غسل لے کے مرو، غم حسین کے آنسو کا غسل لے کے مرو، بغیر اس کے میری موت کامیاب نہیں، بغیر اس کے میری موت کامیاب نہیں، رسول والوں کی قسمت میں بوند آب، کہا حسین نے یہ خاک تو ہے میری بہن، کہا حسین نے یہ خاک تو ہے میری بہن، اے شمر کیا میرے والد ابو تراب نہیں، اے شمر کیا میرے والد ابو تراب نہیں، رسول والوں کے ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد حبیب خدا و خلف انبیاء و صلوات، شاہ سوار عرب شاہ و فدا و صلوات، برائے خوشنودی امیر المومنین بلندر صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية، وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية،
الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات محمد. سامعین گرامی، قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے کہ کل من علیہا فان یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ فنا ہو جائے گی. اگر کوئی ذات باقی رہے گا، باقی رہنے والی کوئی ذات ہے اگر باقی رہے گی تو وہ اللہ باقی رہے گا. اور جو سب فنا ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اگر کوئی باقی رہے گا تو اللہ باقی رہ جائے گا. وقت نہیں ہے، پھر بھی میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ، ورنہ اس آیہ کریمہ پر میں استدلالی بحث کرتا، واقعی استدلالی بحث کرتا کہ خدا جو کہہ رہا ہے یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، فقط اور فقط اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. یہی ہے ظاہری ترجمہ. یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وجہ کہتے ہیں چہرے کو. یبقى وجہ ربک ذو الجلال، فقط تمہارے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا. آپ کو پتہ ہے اگر یوں ہی ترجمہ کر دیا جائے، اپنی مرضی سے کچھ کہہ دیا جائے تو وہ تفسیر بالرائے ہے. اپنی طرف سے تفسیر کرنا تفسیر بالرائے، اور وہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے، نعرہ حیدری لگوانے کے لیے کچھ کہہ ڈالا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. تفسیر بالرائے ہے اور گناہ ہے. اصل تفسیر جو ہے تفسیر اصل قرآن کا بیاکھا، اصل قرآن کی وضاحت، اصل جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی تفسیر ہے. ائمہ معصومین نے کیا کہا، ان کی تفسیر کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہاں پر جو ہے تمام کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی اور فقط اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ کے ہاتھ کا کیا ہوگا؟ توجہ، اللہ کے پیر کا کیا ہوگا؟ اللہ کا جب چہرہ باقی رہ جائے گا تو باقی جسم اور جسمانیت اس کا کیا ہوگا؟ یہ بات اللہ یقیناً باقی رہے گا، یقیناً. لیکن اس آیہ کریمہ میں کائنات میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا اس آیہ کریمہ میں اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ سب فنا ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا. پانچویں امام نے فرمایا جس طریقے سے انسان اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، میں اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہوں، آپ اپنے چہرے سے پہچانا جاتے ہیں، آپ اپنے چہرے سے پہچانا جاتے ہیں، آپ اپنے چہرے سے پہچانا جاتے ہیں. امام نے فرمایا جس طریقے سے انسان اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، اسی
طریقے سے اللہ کا دین ہم سے پہچانا گیا ہے۔ اللہ کا دین جب ہم سے پہچانا گیا ہے، امام نے فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ہم اللہ کے نحن حجت اللہ، ہم حجت اللہ ہے، نحن وجہ اللہ، ہم اللہ کے چہرے۔ اس اعتبار سے امام نے فرمایا یہ اللہ کا چہرہ کون ہے؟ اللہ کے چہرے سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام، اللہ باقی رہے گا اور اللہ کا چہرہ باقی رہے گا۔ کون باقی رہے گا؟ ائمہ معصومین علیہ السلام باقی رہیں گے۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے بہرحال پھر میں کہتا ہوں وقت نہیں، کاش وقت ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ وقت گھنٹے پونا جو بھی ہو، الحمدللہ رب العالمین انسان کسی چیز کی وضاحت کر سکے۔ ابن ابی الحدید، علامہ ابن ابی الحدید، ان کی نہج البلاغہ کی شرح پہلے بھی آپ کو بتایا، 800 قرن میں ابن ابو عبد الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح لکھا۔ اہل سنت والجماعت کا بہت بڑا عالم دین، اس نے شرح لکھا۔ چھٹی 5ویں جلد، چھٹی جلد ہے۔ صفحہ نمبر 377 سے لے کر 381 تک، 377 سے لے کے 381 تک اس آیے کریمہ پر مفصل علامہ ابن الحدید نے بحث کی ہے۔ اس آیے کریمہ پر کیا کہ کل من علیہا فان یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس پر انہوں نے بحث کی۔ یہ علامہ ابن حدید نے جو بحث کی ہے کہ سب فنا ہو جائے گا، فقط اللہ کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ علامہ ابن ابی الحدید نے یہ کہا، کیا کہا کہ نہج البلاغہ میں مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک خطبہ بیان کیا۔ اس خطبے میں علامہ ابن الحدید نے کہا کہ من مات منا لیس بمیت، من مات یعنی امام علی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من مات منا لیس بمیت، اگر ہمارے درمیان سے کوئی مر جائے تو اسے مردہ مت سمجھنا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ہمارے درمیان سے اگر کوئی مر جائے اسے مردہ نہ سمجھنا۔ اس کے بعد کا یبلا من بالیا منا ولیس ببال، کیا کہتا ہے؟ کوہنا نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا، پوشیدہ نہیں ہوتا، یہ کہا۔ اس کے بعد کہا کہ لا تقولوا ما لا تعرفوا، اس کے بعد کہا لا تقولوا ما لا تعرفوا، یعنی جس چیز کو تم نہیں جانتے اس کے بارے میں تم بولا مت کرو، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا ان الاکثر الحق مما لا تعرفوا، کا ان اکثر الحق مما لا تعرفوا، اکثر حق انہی چیزوں میں موجود ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ جس کو تم جانتے نہیں ہو، اکثر حق انہی چیزوں میں ہے جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ علامہ ابن ابی الحدید نے کہا کہ مولا نے جو یہ فرمایا من مات منا لیس بمیت، ہمارے درمیان اگر کوئی مر جائے تو مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے۔ دو احتمال دیا۔ پہلا احتمال کیا دیا؟ پہلا احتمال یہ دیا کہ آل محمد میں سے اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اور اس کی قبر جو ہے، اس کی لاش زمین میں دفن کر دیا جائے تو اللہ اس لاش کو، اس میت کو، اس جسم کو خدا اپنے پاس اٹھا لیتا ہے، اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ یعنی اب اگر آپ قبر کھودیے گا تو قبر میں آپ کو جسم نہیں ملے گا۔ یہ ایک احتمال دیا۔ دوسرا احتمال انہوں نے یہ دیا کہ جب جنازے کو دفن کیا جائے، ائمہ معصومین میں سے اگر کوئی شہید ہو جائے، دنیا سے گزر جائے، قبر میں دفن کر دیے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ خود جنازے کو اٹھا لیتا ہے اور اس کی جگہ ایک دوسرا جنازہ، دوسرا جسم رکھ دیتا ہے، اور یہ جسم جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے، یعنی دونوں حال میں، مرنے کے بعد زمین میں دفن کیا، اللہ نے اٹھا لیا، مرنے کے بعد اللہ نے دوسرا جسم بھیج دیا جو وہ جسم اٹھا لیا۔ یہ دونوں جسم اٹھا لیا، یہ دونوں جسم اٹھانے کی صورت میں کہتے ہیں کہ یہ آل محمد مرتے نہیں ہے، یہ آل محمد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں لیکن اللہ کے پاس ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے بعد ایک دوسری بات علامہ ابن حدید کہتے ہیں کہ یہ کیسے وہ
مسلمان ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. علامہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہے جب راہ خدا میں کوئی شہید ہو جائے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، اگر راہ خدا میں کوئی شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اسے رزق دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہے؟ اگر عام مسلمان اگر شہید ہو جائے تو خدا کہتا ہے اسے مردہ میں شمار نہ کرنا، وہ زندہ ہے، ہم انہیں رزق دیتے ہیں. جب عام مسلمان زندہ ہے خدا رزق دیتا ہے تو یہ ائمہ معصومین تو ان کے بھی امام ہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. یہ تو ان کے بھی امام ہے، ان کے بھی. مامون شہید ہو گیا زندہ ہے، خدا رزق دے رہا ہے. اور جو ان شہیدوں کا امام ہے وہ معاذ اللہ نعوذ باللہ کیا مردہ ہے؟ نہیں، وہ زندہ ہے، زندہ ہے. اس اعتبار سے اس کے بعد کہتے ہیں یبلا لیسا ببالغ، یعنی کوہنا نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا، بوسیدہ نہیں ہوتا. علامہ ابن ابی الحدید نے کہا کہ کوہنا نہیں ہوتا، پرانا نہیں ہوتا، بوسیدہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ اگر ائمہ معصومین کو دفن کر دیا جائے ان کا کفن کبھی پرانا نہیں ہوتا، ان کا کفن کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا، ان کا کفن بالکل ویسا ہی ہوتا ہے. کفن تو کفن، ان کے قبر کی مٹی بھی تر و تازہ ہوتی ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. ان کے قبر کی مٹی بھی تر و تازہ ہوتی ہے. اس اعتبار سے یہ دو دلیل اور ہے، ایک دلیل عقلی ہے اور ایک دلیل نقلی ہے. نقلی دلیل کہتے ہیں قرآن اور آیت سے جو روایت استدلال کیا جاتا ہے اس کو، اور ایک عقلی دلیل انسان کا عقل ہے. عقل بھی کچھ کہتا ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، ائمہ معصومین علیہ السلام ہے نہیں. ایک عقلی دلیل، ایک نقلی دلیل. وقتی کے لیے حال تھوڑا سا انشاءاللہ پھر مولا نے حیات دیا تو پھر کسی مجلس میں اس کو مکمل کروں گا. ہمارے نزدیک کمزوری یہی ہے، خامی یہی ہے، اگر کسی چیز کو مکمل نہ کر سکوں نا تو دل پریشان ہوتا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. دل پریشان ہوتا ہے. بات جو ذہن میں آ گئی نا یہ پھر کب آئے گی نہیں پتا. یہ تو باہری ممبر پہ بیٹھنے کے بعد ایسا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بتا رہا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. یہ عنایت ہے، خدا کی عنایت ہے، امام زمانہ کی عنایت ہے. بیٹھنے کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سوچتا کچھ ہے لیکن ہو جاتا کچھ. انشاءاللہ مولا پڑھواتے ہیں، امام زمانہ پڑھواتے ہیں. ہم اور آپ جب جو بھی ہے آل محمد کے ذاکرین ہیں، علماء کرام ہیں، عالم دین ہیں، جب ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو یقیناً دعائیں مانگ کر بیٹھتے ہیں. اور ہم جب بیٹھتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ یا امام زمانہ ادرکنی. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. مولا آپ ہماری مدد کیجیے گا. بس اتنا الحمدللہ رب العالمین کے اعتبار سے. تو لہٰذا ایک عقلی دلیل، ایک نقلی دلیل. عقلی دلیل اگر آپ دیکھیے، عقل کے تحت آپ دیکھیے تو کوئی بھی کسی کو بناتا ہے فنا کرنے کے لیے. یعنی ایک نقاش ایک تصویر بنایا تصویر بنایا ایک دفعہ خراب ہوئی پھر بنایا، پھر خراب ہوئی پھر بنایا، پھر خراب ہوئی پھر بنایا. بناتے بناتے ایک شہکار زبردست تصویر بن گئی. یہ جو زبردست تصویر بن گئی، آپ اس بنانے والے آرٹسٹ سے کہیے کہ ہم تم کو 50,000 دیں گے، اس تصویر کو پھاڑ دو. ٹماٹر لگا دے گا. اتنی محنت سے بنایا ہے، ساری زندگی میری ختم ہو گئی، بنا کے تو یہ تصویر بنی ہے. تم کو 50,000 دے دیں گے؟ نہیں.1,00,000 روپے دو گے، 2,00,000 روپے دو گے، تب بھی نہیں. تم دو، ہم کو دے دو. کیا کرو گے تم؟ ہم لے کر پھاڑ دیں گے. وہ کبھی نہیں چاہے گا. جتنی محنت سے ہم ایک چیز کو بنایا ہے اس تصویر کو لے کر کوئی پھاڑ دے، کبھی نہیں چاہے گا. جب ایک عام انسان ایک بہترین چیز بنائے اور بنانے کے بعد اسے وہ ختم نہیں کرنا چاہتا تو خدا محمد اور آل محمد کو بنانے کے بعد ختم کر دے گا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. ختم کر دے گا. خدا نے بنایا، محمد مصطفیٰ کو خدا نے بنایا. لیکن دنیا کے بنانے میں اور خدا کے بنانے میں فرق ہے. دنیا جب کوئی چیز بناتی ہے تو ایک میٹیریل لگتا ہے، مادہ اور وقت لگتا ہے. آپ یہ ممبر بنائیں گے، لکڑی چاہیے، کانٹی چاہیے، بریک چاہیے، ہتھوڑا چاہیے، فلا چاہیے. اس کے بعد ایک مادہ چاہیے میٹیریل ممبر بنانے کے لیے. دوسرا وقت چاہیے، 2 دن میں بنے گا، 4 دن میں بنے گا، 5 دن میں بنے گا، 10 دن میں وقت چاہیے. لیکن خدا کے لیے نہ میٹیریل مادہ چاہیے نہ خدا کے لیے وقت چاہیے. خدا نے کہا ہو جا، ہو گیا. خدا نے پہلی مخلوق جو بنائی، پہلی مخلوق جو خدا نے بنائی اتنا اچھا بنایا، اتنا بہتر بنایا
دنیا جب بناتی ہے تو بناتے بناتے اچھا بنتا ہے. خدا نے اتنا بہتر بنایا, اتنا اچھا بنایا, اتنا اچھا بنایا کہ جتنا علم لازم تھا دے دیا, علم لازم تھا دے دیا, سخاوت لازم تھا دے دیا, صبر لازم تھا دے دیا, رحمت لازم تھا دے دیا, سب خدا نے دے دیا. بہترین مخلوق خدا نے بنائی اور بنانے کے بعد نام محمد رکھا. یہ بہترین مخلوق خدا کی نام محمد ہے. خدا نے ایک بنا دیا, الحمدللہ رب العالمین, ایک بنا دیا بس ہے. پالنے والے تو نے ایک محمد کائنات میں بنایا, پالنے والے بہترین مخلوق مثل محمد اور کوئی دوسرا نہیں, ایک بس ہے. خدا نے کہا ایک نہیں 14 محمد بناؤں گا. ایک اور بنایا, ایک اور بنایا, ایک اور بنایا, ایک اور بنایا. پالنے والے ایک پر بس کر. کہا کہ اگر میں ایک پر بس کروں تو دنیا یہ کہے گی اتفاق سے اللہ سے بن گیا ہے, اتفاقی طور پر اللہ سے بن گیا ہے. 14 محمد بناؤں گا اور پہلے محمد کے زبان سے کہلواؤں گا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. الہی نسل امامت میں ہے عجب تاثیر. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, الہی نسل امامت میں ہے عجب تاثیر کہ ان میں سارے محمد کبیر ہوں کہ صغیر. عجب نہیں کہ نظر بندی مصور نے پلٹ پلٹ کے دکھائی ہو ایک ہی تصویر. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. ایک ہی تصویر پلٹ پلٹ کے دکھائی ہو ایک ہی تصویر. 14 محمد اللہ نے بنا دیا. ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کسی نے سوال کیا تھا اسی پر, اولانا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, درمیان والا بھی محمد ہے, سب کے سب محمد ہے. امام موسیٰ کاظم سے کسی نے سوال کیا, مولا یہ جو آپ کے جد نے کہا ہمارا پہلا بھی محمد ہے, درمیان والا بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے, سب کے سب محمد ہیں, تو محمد مصطفیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا ہمارا پہلا بھی علی ہے, درمیانی بھی علی ہے, آخر بھی علی ہے, سب کے سب علی ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب دیا, نبی نے اس لیے نہیں کہا. اگر نبی یہ کہتے ہمارا پہلا بھی علی ہے, درمیان والا بھی علی ہے, آخر بھی علی ہے, تو یہ برداشت نہیں کر سکتے. مولا کیسے برداشت نہیں کر سکتے؟ کہا کہ غدیر کے ایک علی کو برداشت نہیں کیا تو 14 علی کو کیسے برداشت کرتے؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. جب غدیر کا ایک علی ان سے برداشت نہیں ہو سکا تو 14 علی کو یہ کیسے برداشت کرتے؟ اس لیے نبی نے فرمایا اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے, سب کا سب محمد ہے. اللہ نے بہترین مخلوق بنایا. فنا ہونے کے لیے نعوذ باللہ نہیں. آپ چلے جائیے ایک جنگلستان میں, بیابان میں, ریگستان میں, ایک ایسے مقام پر آپ چلے جائیے جہاں پر آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو, اور جنگل میں جا کے آپ ایک عالیشان محل بنائیے اور آپ کو پتا ہے کہ اس مقام پر کوئی نہیں ہے. لہذا قرآن کیا کہتا ہے, جب قیامت ہوگی اللہ اسرافیل کو کہے گا تور ٹھوکو, زمین کے سب لوگ مر جائیں گے, آسمان کے سب لوگ مر جائیں گے, سب مر جائیں گے. 4 فرشتے ہیں, وہ 3 فرشتے بھی مر جائیں گے. آخر میں موت کا فرشتہ رہے گا, اللہ کہے گا تم بھی مر جاؤ, وہ بھی مر جائے گا. جو ساری دنیا کو موت دیتا رہا وہ فرشتہ بھی مر جائے گا. سب ختم, کچھ نہیں, نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ فرشتے ہیں, نہ کچھ بھی نہیں. اللہ تنہا رہے گا. اور قرآن کہتا اس دن خدا کہے گا لمن الملک, آج کس کا ملک ہے, آج کس کی حکومت ہے. لمن الملک, آج کس کا ملک ہے, آج کس کی حکومت ہے. کوئی ہے تو نہیں, بولے گا کون؟ یعنی ہم چلے جائیں جنگل میں, کوئی نہ ہو, عالیشان محل بنا لیں اور کہیں کہ یہ کس کا گھر ہے, یہ کس کا گھر ہے, کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے, یہ فلاں کا گھر ہے, یہ فلاں کا گھر ہے. آخر کوئی تو ہو, عقلی دلیل, آخر کوئی تو ہے. جب اللہ کہے لمن ھذا الملک, آج یہ کس کا ملک ہے, آج یہ کس کی حکومت ہے, کوئی تو ہے جو کہے. لہذا جب سب ختم ہو جائے گا اور خدا کہے گا لمن الملک, آج کس کی حکومت ہے, آل محمد ہوں گے جو کہیں گے للہ الواحد القہار, خدا آج تیری حکومت ہے. درود بھیجیے محمد
رہے گا. اور کون باقی رہے گا؟ محمد اور آل محمد باقی رہیں گے. پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں گرامر کے تحت بتاتا. یہاں پر لفظ صیغہ جو ہے نا یبقا استعمال ہوا ہے اور یبقا مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ حال پر دلالت کرتا ہے اور استقبال پر دلالت کرتا ہے. لہذا اس آیت کے تحت بھی میں یہ ثابت کرتا کہ اس آیت سے مراد جو باقی رہے گا اللہ تو باقی رہے گا. اللہ کو ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، استقبال بھی ہے. اللہ تو باقی رہے گا لیکن اہل بیت کے لیے پاس نہیں ہے. جب اللہ نے وجود دے دیا تو وجود میں آ گئے، جب وجود میں آ گئے تو اہل بیت رہیں گے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اس اعتبار سے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جیسے محمد اور آل محمد کو فنا نہیں ہے، بقا ہے، اسی طریقے سے جو آل محمد کی محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی بقا ہے، ان کے لیے بھی انتقال ہے. وہ بھی مرتے نہیں ہیں، وہ منتقل ہوتے ہیں، رہتے ہیں. حدیث ہے من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ مغفور مرا. الا من مات علی حب آل محمد ماتا طیبہ، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ طیب و طاہر مرا. والا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید مرا. وَعَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا، جو آل محمد کی عداوت لے کر مرا وہ کافر مرا. لہذا جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی موت نہیں ہے. جب موت نہیں ہے تو یہی وجہ ہے، اس کے لیے اہتمام ہے کہ ہم مرے نہیں، ہم ہمیشہ زندہ رہیں. قبر میں ہماری لاش بھی زندہ رہے، ہماری لاش بھی بوسیدہ نہ ہو. ائمہ معصومین سے روایت ہے ہر جمعہ کو غسل کیا کرو. اگر 40 جمعہ اگر کوئی مسلسل غسل کرے مرنے کے بعد اگر قبر میں دفن ہوگا اس کی لاش سڑے گی نہیں، اس کی لاش کرے گی نہیں. 40 شب جمعہ آپ ساری زندگی غسل کیجئے. غسل جمعہ سے پہلے نماز پڑھنا ہے، جمعہ سے پہلے جائیے اور حمام میں جا کے غسل کیجئے. غسل جمعہ کرتا ہوں قربتاً اللہ. غسل جمعہ کا یہ فائدہ ہے آپ کا جسم سڑے گا نہیں، آپ کا جسم گلے گا نہیں، آپ کا جسم بالکل صحیح و سالم رہے گا. لہذا بہت آل محمد کے چاہنے والے ہیں 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد جب قبر کھودی گئی لاش بھی صحیح سلامت ہے، کفن بھی صحیح سلامت ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. کفن بھی صحیح سلامت ہے، لاش بھی صحیح سلامت ہے. اس اعتبار سے غسل جمعہ اگر انسان کرے تو لہذا لاش بوسیدہ نہیں ہوتی. کفن بھی الحمدللہ رب العالمین ترو تازہ، کفن بھی الحمدللہ رب العالمین ترو تازہ رہتا ہے. اس اعتبار سے لہذا آل محمد کے چاہنے والے بھی فنا نہیں ہوتے. چونکہ سال سبا کی مجلس ہے، اپنے نوجوانوں کے لیے مستحب ہے کفن خرید کے رکھنا. کفن لوگ کفن سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. لوگ کیا قبرستان میں جاتے نہیں ہیں، موت سے خوف معلوم ہوتا ہے. حکم ہے کفن اپنا خرید کے رکھو. اگر اپنا کفن تم نے خرید کے رکھا اس کا مطلب ہے تم نے موت کو یاد رکھا، خدا تمہاری حیات کو بڑھائے گا. حکم ہے مرنے سے پہلے اگر 40 مومن تمہیں مل جائیں تو شہادت نامہ گواہی ان سے لکھوا لو. فلاں صاحب مومن ہیں، آپ میرے لیے گواہی دے دیجئے. آپ مومن ہیں، میرے لیے گواہی دے دیجئے. 40 مومن شہادت دے، گواہی دے کہ یہ جو ہے نیک آدمی ہے، یہ مومن آدمی ہے، یہ اچھا آدمی ہے. مستحب ہے، بہت بڑا عمل ہے. علامہ مجلسی کو کون نہیں جانتا؟ علامہ مجلسی کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن علامہ مجلسی نے اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے 40 مومن سے گواہی لیا. کیا کہ 40 مومن گواہی دیں کہ ہاں یہ نیک ہے، یہ اچھے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں. اس اعتبار سے ایک دوسرا کہ اگر کوئی مرنے والا مر جائے، جب جنازہ ہونا، جنازے میں تو الحمدللہ 1000 ہو جائے، 2000 ہو جائے، 4000 ہو جائے، 200 ہو جائے وہ اپنی مقام پر. لیکن اگر کسی جنازے پر 40 نمازی نماز پڑھ لے خدا رحمت کی بارش کرتا ہے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. 40 آدمی مرنے والے کے نماز جنازہ میں اگر 40 آدمی ہو، 40 مومن سے گواہی اور 40 مومن جنازے میں شرکت کریں. اور دوسروں کی یہاں 4 تکبیر ہے، ہمارے یہاں کتنا ہے؟ 5 تکبیر ہے. 5 اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر
पालने वाले हम ये गवाही देते हैं, तवज्जो चाहता हूँ, पालने वाले हम ये गवाही देते हैं इस मैयत से हम खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। इनकाना मुहदनन फजिद भी एहसान ही, पालने वाले अगर नेक है तो इसके एहसान में इजाफा करना, व इनकाना मुहदियन फतजावज अनहु, और पालने वाले अगर ये गुनाहगार है तो इसे माफ करना। हमारे यहाँ 5 तकबीर है। पालने वाले क्या, पालने वाले हम ये गवाही देते हैं, पालने वाले ये नेक है, ये अच्छा है, ये फला है। बहुत सारे मोमिन कहते हैं मौलाना एक आदमी शराब पीता रहा, एक आदमी नमाजी नहीं था, एक आदमी रोजा नहीं रखा, सारी जिंदगी वो खराब काम करता रहा, फिर हम कैसे कहें अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालुम मिन्हु इल्ला खैर, पालने वाले हम खैर के अलावा इसके और कुछ नहीं देखा। हकीकत है हमारे दरमियान बहुत से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, अजियत पहुंचाते हैं, गीबत करते हैं, फला करते हैं, फला करते हैं। उसको हम कैसे कह दें कि पालने वाले ये खैर है, अच्छा है, ये कैसे कहें? यही सवाल हमारा इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम से हुआ। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि गुस्ल देना, दफन करना, नमाज जनाजा पढ़ना वाजिबे किफाई है, वाजिब है, वाजिबे किफाई है। तुम ये मत देखो ये गाना गाता था, नमाज पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, फकत इतना देखो ये शिया इतना हशरी था या नहीं। जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। अगर शिया इतना हशरी है, शिया है, बड़ा ईमान की इमामत का कायल है, मानता है जो कुछ भी करता हो उसका फेल उसके साथ। नमाज जनाजा आ गया, नमाज जनाजा उसका पढ़ा दो, गुस्ल कफन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उसके साथ जो है मदद करो, ताउन करो। कहा गया कि हमारे इमाम से कहा गया, इमाम से मौला हम जो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालुम मिन्हु इल्ला खैर, हम अल्लाह हम खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। हालांकि वो क्या था, दीनदार नहीं था, नमाज नहीं पढ़ता था, फना नहीं पढ़ता था, तो हम कैसे कह दें कि खैर के अलावा हम कुछ नहीं जानते? हमारा इमाम मासूमीन ने फरमाया तुम जो समझ रहे हो खैर से मुराद नमाज नहीं है, रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, तुम फकत अपने ज़हन में रख लो, क्या रख लो कि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालुम मिन्हु इल्ला खैर, पालने वाले हम खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। मौला नमाज का मुराद नमाज नहीं है, मुराद रोजा नहीं है, मुराद हज नहीं है कि नमाज नहीं पढ़ता था, रोजा नहीं रखता था, हज नहीं करता था। मौला फिर मुराद क्या है कि पालने वाले हम इससे खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। इमाम ने फरमाया हम आले मोहम्मद की मोहब्बत है, जरूर भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ठीक है, हम आले मोहम्मद की मोहब्बत है, वो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा है। आले मोहम्मद नमाज पढ़े या ना पढ़े, रोजा रखे या ना रखे, क्या करे या ना करे, लेकिन आले मोहम्मद का मानने वाला था। इसलिए कहो कि हम कुछ नहीं जानते, पालने वाले जो जानते हैं हम खैर जानते हैं। वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में मरा। अगर कोई आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा तो वो शहीद है। अरबाब अदा पता है आले मोहम्मद की मोहब्बत हमारे लिए आपके लिए एक सिपर है। अरबाब अदा दुनिया में भी आखिरत में भी हर मकाम पर मेरे मौला आपकी अजमत को हमारा सलाम। हमारे दरमियान अगर कोई मर गया मौला हम आपको याद करते हैं, आपके फज़ाइल और मसाइब का तस्करा करते हैं। यकीनन मौला अगर कोई नौजवान मर गया तो अली अकबर का मातम किया, किसी का चचा मर गया तो अब्बास का मातम किया, किसी का बाप मर गया इमाम अली को रो लिया, किसी की माँ मर गई फातिमा ज़हरा का मातम कर लिया, किसी की बहन चली गई जनाब ज़ैनब को रो लिया, किसी का मासूम बच्चा मर गया अली असगर को रो लिया, किसी की बच्ची मर गई जनाब सकीना को रो लिया। इस एतबार से मौला हम हर मकाम पर आपको याद रखते हैं। और यूँ तो हर नमाज में ज़ियारत के बाद हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। मौला हम किसी वक्त भी आपको फरामोश नहीं करते। अरबाब अदा आज एक मरहुमा का चहलुम है, करबला वालों का भी चहलुम हुआ, लेकिन दोनों चहलुम में फ़र्क है। अरबाब अदा एक चहलुम करबला में सन 60 हिजरी में हुआ, उस वक्त करबला में कोई सन 61 हिजरी में हुआ, उस वक्त करबला में कोई नहीं था। अरबाब अदा दूसरा चहलुम करबला में 62 हिजरी में हुआ। पता है अरबाब अदा इमाम हुसैन के रसूल अल्लाह के सहाबी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी वो कब्र इमाम हुसैन पर पहुँचे। पहुँचने के बाद नहर फुरात पर अरबाब
अदा जनाब जाबिर ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद जनाब जाबिर अपने खादिम के साथ जो आए थे, आने के बाद जनाब जाबिर ने अपने पैर से नालैन को उतार लिया। उतारने के बाद जनाब जाबिर करबला की ज़मीन पर पैर रखते हैं और फिर उठा लेते हैं, फिर पैर रखते हैं, फिर उठा लेते हैं। एक मरतबा गुलाम ने कहा या खादिम ने कहा, हुजूर मैंने कहा है ये करबला की ज़मीन जल रही है, आप नालैन पहन लीजिए, लेकिन आपने नालैन नहीं पहना। बसियतुल्लाह था जाबिर ने कहा करबला की ज़मीन नहीं जल रही है, बल्कि मेरा दिल जल रहा है। मैं पैर रखता हूँ, उठा लेता हूँ, इसी नाते उठा लेता हूँ। पता नहीं जब हुसैन के लाश पे घोड़े दौड़ाए गए और दौड़े दौड़ाने के बाद ये घोड़ा जो है करबला की ज़मीन पर दौड़ा है, पता नहीं किस किस मकाम पर हुसैन का खून गिरा हुआ है। मैं पैर रखता हूँ, फार उठा लेता हूँ, कहीं मेरा पैर हुसैन के खून पर ना पड़ जाए। अरबाब अदा जनाब जाबिर आए, दोनों हाथ से इमाम हुसैन की खबर पर रखा। मेरे हुसैन तुम्हारे नाना का सहाबी आया है, जब बचपने में मैं आता था तुम्हें बुलाता था, तुम दौड़ कर आते थे, आज तुम्हारे नाना का सहाबी तुम्हें बुला रहा है। जनाब जाबिर रो रहे हैं। इतने में अरबाब अदा कहीं से रोने की आवाज़ आई, शोर शराबे की आवाज़ आई। जनाब जाबिर के गुलाम ने देखा आखिर कौन है। एक मरतबा पलट कर आके कहता है कि आका एक अजब काफिला आया हुआ है जिसके पास से आलम है, ये काफिले वाले रो रहे हैं। अरबाब अदा बस ये सुनना था। एक मरतबा जाबिर ने कहा गुलाम से कहो तो ये काफिले वाले क्या कहते हैं। काफिला गुलाम आया और आने के बाद कहता है काफिले वालों मेरे मौला अब्बास ने कहा है ये करबला की ज़मीन है, जो भी आए अपने नालैन को उतार कर आए। इस मकाम पर फातिमा के लाल का खून गिरा हुआ है। जब जाबिर के गुलाम ने या जाबिर ने ये कहा, एक मरतबा वो काफिला और ज्यादा रोने लगा। जाबिर ने कहा मौला ये अजब काफिला है, अब्बास का नाम सुन के ज़ारो कतार रो रहा है। क्या है? मेरे मौला अब्बास ने कहा है ये करबला की ज़मीन है, जो आए अपने नालैन को उतार के आए, फातिमा के लाल का खून है। जब रोने की आवाज़ आई एक मरतबा जनाब जाबिर दौड़े, खबरे जनाब अब्बास से लपट गए। मौला एक अजब काफिला आया है जो आपका नाम लेने से रो रहा है। और बाब अदा जैसे ही जनाब जाबिर ने हाथ रखकर फरियाद किया, कब्र हिली, आवाज आई जाबिर मेरी बहन ज़ैनब आई है। जाबिर मेरी बहन ज़ैनब आई है, सैयद सज्जाद आए हैं, जाबिर इस्तक़बाल करो। अरबाब अदा जनाब जाबिर आगे बढ़े, सैयद सज्जाद को गले से लगाया। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने अपने आप को अलग करना चाहा। जाबिर कहने मैं समझ गया आप अब मुझसे गले भी लगना नहीं चाहते। आपने फरमाया जाबिर मेरी ताज़िया ने पुश्त ताज़िया ने खाते खाते जख्मी हो गई है, हमारी पुश्त से काबिल नहीं है। जाबिर ने कहा, इमाम ने फरमाया जाबिर करबला में सब शहीद हो गए। जाबिर ये लुटी हुई बीवी आई है। अरबाब अदा करबला में ये बीवी आई, खुदा को किसी गम में न रुलाए। अरबाब अदा मैं कहूँगा यकीनन मरहुमा का इंतकाल हुआ, नमाज जनाजा भी पढ़ा गया। अरबाब अदा कफन और दफन भी शानदार तरीके से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। से उम्र 10वें-20वें की मजलिस में भी कोई कमी न रही। आज चहलुम की मजलिस भी शानदार तरीके से हो रही है, लेकिन करबला में जब हुसैन का चहलुम हुआ, अरबाब अदा कैसे हुआ। ज़ैनब तमाम बीवियों को लेकर एक मकाम पर बैठ गई। हुसैन की खबर पर दारो कतार मातम किया। मातम करने के बाद एक मरतबा उम्मे कुलथूम से कहा, बहन उम्मे कुलथूम चलो उस मकाम को देख ले जिस मकाम पर मेरा अकबर मारा गया था। तमाम बीवी आ गई। इस मकाम पर अकबर को बरछा लगा था। बहन चलो वो मकाम भी ढूंढ ले जहां अब्बास का बाजू कलम हुआ था। बीवियों ने वो मकाम भी ढूंढा जहां अब्बास का बाजू कलम हुआ था। उस मकाम को भी ढूंढ ले जहां कासिम का लाश पामाल हुआ। उस मकाम को भी ढूंढ ले जहां अली असगर के गले पर तीर मारा गया। अरबाब अदा करबला में ये तमाम मकामात ज़ैनब ने ढूंढ के निकाला है, उम्मे कुलसूम ने ढूंढ के निकाला है, जिसकी वजह से कोई अख्तलाफ नहीं है। आप जब करबला जाएंगे, जाहिर हुसैन के ज़ारत से फारिग होंगे, अब्बास के ज़ारत से
فارغ ہوں گے تو دل چاہتا ٹیلے زینبیہ چلے جہاں حسین کی بہن کھڑی تھی، حسین کو قتل کیا جا رہا تھا، زینب کہہ رہی تھی اے عمر سعد میرا بھائی قتل ہو رہا ہے، کوئی تو دیکھ رہا ہے، کوئی جواب نہ ملا تو زینب نے ایک مرتبہ نجف کا رقیہ بابا آپ کہاں ہیں، آپ کا لال شہید ہو رہا ہے، مادر گرامی کہاں ہے، آپ کا لال شہید ہو رہا ہے، نانا مدینے سے آ جائیے اپنے حسین کو بچا لیجئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارہ کی جواب سمجھنے سے حسین کا جملہ مومنین مومنات کے قصور گناہ کو معاف فرما، یا اللہ جملہ مومنین مومنات کے دلی مقاصد کو برلا، یا اللہ ہر مقروض کے قرض کو اپنے خزانہ غیب سے ادا فرمانا، یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرمانا، پالنے والے پوری دنیا سے کورونا وائرس کا خاتمہ فرما، پوری دنیا میں جو آل محمد کے چاہنے والے پالنے والے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پالنے والے پوری دنیا میں جو آل محمد کے چاہنے والے ان سب کے حیات میں برکت عطا فرما، ان سب کے صحت میں برکت عطا فرما، ان سب کی نسل میں برکت عطا فرما، ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما، خدمت آل محمد میں برکت عطا فرما، محبت آل محمد میں برکت عطا فرما، پالنے والے ہم سب کے آخرت کو عاقبت کو بخیر فرما، ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرمانا، ہم سب کو انصار امام زمانہ میں شامل فرمانا، پالنے والے ہمارے مرحومین سال گزشتہ رمضان سے لے کر اس رمضان تک پالنے والے بالخصوص ساری دنیا میں جو جہاں ہے پالنے والے جو گزر گئے مومنین جو اس سال نہیں ہے پالنے والے آخر جمعۃ الوداع کا واسطہ پالنے والے اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ پالنے والے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ پالنے والے تجھے واسطہ تیری رحمانیت اور رحیمیت کا یا اللہ سبوں کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمانا، جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمانا، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمانا، پالنے والے شمیم بانو بنت سید اجاز سید مرحومہ کے مرحوم کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمانا، جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمانا، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمانا، پالنے والے ان کی اولاد کو پالنے والے ہم سب کو پالنے والے صبر جمیل عطا فرمانا، پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا مرحومہ کے لیے شاید 12 بتایا 12 یا 15 قرآن ختم کیا گیا، سورہ یاسین ختم کیا گیا، درود پڑھا گیا، اور بھی الحمدللہ رب العالمین بہت کچھ ہوا جو ہم لوگوں کے علم میں نہیں ہے، بہت کچھ ہوا الحمدللہ رب العالمین، مومنات کے کہتے ہیں 5 قرآن ختم ہوا، 4 قرآن ختم ہوا، خدا خود جانتا ہے کیا کچھ ہوا، جو کچھ پالنے والے قرآن ختم ہوا، درود پڑھا گیا، تسبیحات راغبہ پڑھا گیا، یہاں پڑھا گیا، ایران میں پڑھا گیا، جہاں کہیں پڑھا گیا، پالنے والے تو یہ واسطہ محمد اور آل محمد کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، اس کا ثواب مرحومہ کی روح کو عطا فرمانا، پالنے والے جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمانا، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرمانا، ایک سورہ فاتحہ سیدہ شمیم بانو بنت سید اجاز حسین مرحوم کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا بار اللہ مختصر سے ہدیوں کو قبول فرمانا، اس کا ثواب اس مرحومہ کی روح کو عطا فرمانا، ائمہ معصومین کے جوار میں جگہ عطا فرمانا، پالنے والے آپ سب جملہ مومنین مومنات جس مقام پر تشریف فرما ہیں ہمارے والدین کو شامل کر کے پالنے والے سبوں کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمانا، سبوں کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمانا، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر عطا فرمانا۔ ہمارا ایک ساتھی ہمارا مامون نام کا مامون، وہ بیچارہ آتا تھا، آل محمد کا چاہنے والے تھے، شوہر اور بیوی 2 افراد آتے تھے الحمدللہ رب العالمین یہاں پر علم کے پاس مختلف مقامات پر، بہرحال
وہ جو ہے نظر کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، دعوتی مشن کے پروگرام میں شرکت کرتے تھے، مامون اترا تھے، انتہائی آل محمد کا چاہنے والا، بسوں پر ایک وہ کتاب ہے اہل بیت نجات توری، اہل بیت جو ہے راہ نجات، وہ کتاب لے کر بس پر چڑھ کر اس طریقے سے دیتا تھا جیسے ایک ہاکر دیتا ہے، اور لوگ وہ کتاب دینے کے بعد جب انہیں پیسہ دیتے تھے تو کہتے ہیں پیسہ نہیں لگے گا، آپ اگر پڑھ لیجیے اچھا اگر لگے تو اہل بیت کو قبول کر لیجیے گا، ضرور پڑھیے محمد اور آل محمد کے سے۔ وہ مومن کا کورونا وائرس بھی انتقال ہو گیا، آنن فانن میں ایک ہفتے میں چلا گیا، خدایا واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا আমাদের মামুন ভাই যে আহলে বাইত আলাইহিস সালাম অনুসারী তার হায়াতের দরকার ছিল, থাকার দরকার ছিল, ইয়া আল্লাহ তার গুনাহ কবিরা সাগীরা को ক্ষমা कर दें इंशाअल्लाह, जवाज़ में मासूमीन में जगह अता फरमा, उनके दर्जात को बुलंद से बुलंद फरमाना, पालने वाले ज़हूर इमाम ज़माना में ताक़ीद अता फरमाना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। एक नाना खदा समाज फरमाएँ, ईद की नमाज जिस दिन भी ईद हो, ईद की नमाज इस इमाम बारगाह में 8:30 बजे होगी। ईদের নামাজ এই মসজিদে 8:30টা হবে ইনশাআল্লাহ। সম্পূর্ণ মুমিনিন ইনশাআল্লাহ আপনারা শিরকত করে ইনশাআল্লাহ সওয়াব গ্রহণ করবেন। মাহতাব হোসেন السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوفيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى المقتول بفضل الجفاء، السلام عليك يا حسين مظلوم شهيد بكربلاء، السلام عليك يا مولا أبا الفضل العباس، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، السلام عليكم يا معدن الرسالة، السلام عليكم يا مختلف الملائكة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك يا أيها المدفون بردتوس، السلام عليك يا مغيث شيد في الزوار يوم الجزاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب عصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وعبدا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاته وتمته فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين۔